یہ کس نے ہے اذان لگا لا الہ الا اللہ۔ آئیے حضرات، کچھ کہنے اور سننے سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش اللہم کرے۔ صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام۔ محترم حضرات، میں نے خطبے کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں خالق کائنات جل شانہ فرما رہا ہے، اے لوگو تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، یعنی تم اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی عبادت و پرستش کے لائق نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، اور کلمہ طیبہ کا ترجمہ بھی یہی ہے۔ حضرات محترم، ذرا ایک مرتبہ ہم اور آپ مل کر اسی کلمہ طیبہ کو بلند آواز سے پڑھ کر اپنے ایمان کو تازہ کر لے۔ سبحان پڑھے اللہ، لا الہ الا اللہ محمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہی کلمہ طیبہ اسلام کا دروازہ اور دین و ایمان کی بنیاد ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کو کافرین و مشرکین بھی قبول کر کے اور دل و زبان سے اقرار کر لے تو وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور مومنین و مسلمین کے لقب کے ساتھ ساتھ نجات کے مستحق بن گئے۔ حضرات محترم، اسی کلمے کے دو جز ہیں۔ پہلے میں اللہ رب العزت کی توحید اور دوسرے جز میں حضور تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا اقرار۔ اگر کسی نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں جو عبادت و بندگی کے لائق ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ایسی ہستی ہے جو عبادت و بندگی کے لائق ہے، کیونکہ وہی ہمارا اور سب کا خالق و مالک ہے۔ وہی پالنے والا ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی مارنے والا ہے، وہی زندہ کرنے والا ہے۔ بیماری اور تندرستی، امیری اور غریبی، ہر طرح کا بناؤ بگاڑ، نفع اور نقصان صرف اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بے شک بے اور شک۔ اس کے سوا زمین و آسمان میں جو بستیاں ہیں، خواہ انسان ہو یا فرشتے، سب اس کے بندے اور اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اس کی خدائی میں کوئی اس کا شریک اور ساتھی نہیں، اور نہ ہی اس کے حکموں میں الٹ پلٹ کا کوئی اختیار، اور نہ اس کے کاموں میں دخل دینے کی کسی کو مجال۔ لہذا بس وہی اس لائق ہے کہ اس کی بندگی اور پرستش کی جائے، اسی کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگی جائے، کیونکہ وہی حقیقی مالک الملک اور حکم الحاکمین ہے، یعنی ساری دنیا کا بادشاہ اور سب حاکموں سے بلاتر اور بڑا حکیم ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اس کے حکموں کو مانا جائے اور پوری وفاداری کے ساتھ اس کے حکموں پر چلا جائے۔ اس کے حکم کے مقابلے کسی دوسرے کا کوئی حکم ہرگز تسلیم نہ کیا جائے، چاہے اپنا باپ ہی ہو، یا حکیم وقت ہو، یا کوئی پیارا دوست ہو، یا کوئی خود دل کی خواہش ہو اور اپنے جی کی چاہت ہو۔ جب ہم نے جان لیا اور مان لیا کہ بس ایک اللہ ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے، ہم صرف اسی کے بندے ہیں، تو چاہیے ہمارا عمل بھی اسی کے مطابق ہو، اور دنیا کے لوگ دیکھ کر سمجھ جائیے صرف اللہ کے بندے ہیں، ایک خدا کی پرستش کرتے ہیں، اسی کو پوجتے اور اسی کے لیے جیتے اور اسی کے لیے مرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ ہمارا اقرار اور ہمارا اعلان ہے، لا الہ الا اللہ ہمارا اعتقاد اور ہمارا ایمان ہے، لا الہ الا اللہ ہمارا عمل اور ہماری شان ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ دین کی بنیاد کی پہلی اینٹ اور سارے نبیوں کا سب سے اہم اور اول سبق ہے، اور دین کی تمام باتوں میں اس کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ حدیث شریف میں مذکور ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا، اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمان ساتوں زمین اور کچھ ایک پلٹے میں رکھ کر اور دوسرے پلٹے میں لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا پلٹا بھاری ہوگا۔ بے شک۔